وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہردم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہردم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور مدنی عملہ کے اسلامی بھائیوں، چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عصمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یاد رکھیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. تو آئیے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آیا تو ادب بھی کروں گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج الحمدللہ عز و جل ہمارے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور مدنی عملہ کے اسلامی بھائی بالخصوص اس بیان میں امید ہے دیگر جگہوں پر بھی شامل ہوں گے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ جامعۃ المدینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو اور اس شعبے کو مزید ترقی عطا فرمائے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بالخصوص یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام، مدنی عملہ، ان کے لیے اور بالعموم ہر مسلمان کے لیے، ہر اسلامی بھائی کے لیے ہیں، ہر اسلامی بہن کے لیے ہیں، میرے لیے بھی ہیں، ہم سب کے لیے بھی ہیں. اگر آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور بے شمار مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ بھی سمیٹنا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفائی کو بے حد پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کی صفائی کا خیال رکھے. ظاہر کی صفائی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے جسم اور لباس وغیرہ نجاست سے پاک اور صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ
میل کچیل وغیرہ سے بھی صاف رکھے، نیز اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بھی درست رکھیں، ناخن زیادہ نہ بڑھنے دیں کہ ان میں میل کچیل بھر جاتا ہے اور وہ کھانے میں جا کر پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، جس کے سبب طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ رہا باطن کی صفائی کا معاملہ، تو اپنے باطن کو بھی کینہ مسلم، غرور و تکبر، بغض و حسد وغیرہ اس طرح کے رذائل سے پاک اور صاف رکھنا بڑا ضروری ہے۔ باطن کی صفائی کے لیے یاد رکھیں کہ ظاہری صحبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نظافت کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، ستھرائی کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول سننے اور چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کی مبارک عادت بھی مردوں اور عورتوں کے لیے نہایت ہی بہترین خصلت ہے، جو انسانیت کے سر کا ایک بہت ہی قیمتی تاج ہے۔ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی و ستھرائی انسان کے وقار و شرف کا آئینہ دار اور محبوب پروردگار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ اسلامی نشان ہے کہ وہ اپنے بدن، اپنے مکان و سامان، اپنے دروازے اور صحن وغیرہ ہر چیز کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا ہر وقت دھیان رکھے۔ گندگی اور پھوڑ پن انسان کی عزت و عظمت کے بدترین دشمن ہیں، اس لیے ہر مرد و عورت کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ صفائی ستھرائی سے صحت و تندرستی بڑھتی رہتی ہے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سبحان اللہ عز و جل، سنیے اور جھومیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پھوڑ اور میلے کچیلے رہنے والے لوگوں سے نفرت تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کا حکم دیتے رہتے اور اس کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ پھوڑ عورتیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ شوہر کی نظروں میں ذلیل و خوار رہتی ہیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتوں کو ان کے پھوڑ پن کی وجہ سے طلاق مل جاتی ہے۔ اس لیے گھر کی عورتوں کو بھی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے صفائی اور ستھرائی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صاف ستھرا رہنے والوں کو ہمارے پاک پروردگار نے پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ طہارت و ستھرائی چاہنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے مقامات
مساجد وغیرہ کو بھی غلاظت و گندگی سے پاک کرنے اور انہیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی طہارت و پاکیزگی کو لازم قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک اور مقدس کلام قرآن کریم کو صرف پاکیزہ لوگوں کو ہی چھونے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس سے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سماعت فرمائے، اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے سنیے اور عمل کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کپڑے دھو، بالوں کو سنوارو، مسواک کرو، زینت اپناؤ اور صفائی ستھرائی رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل ایسا نہیں کرتے تھے تو ان کی عورتیں بدکاری میں مبتلا ہو گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے کی بارگاہ الہی میں عزت و کرامت سے یہ بھی ہے کہ اس کے کپڑے صاف ہوں اور وہ تھوڑے پر راضی رہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تھوڑے پر راضی رہنے سے مراد لباس، کھانے، پانی اور مال و دولت میں کمی پر راضی رہنا ہے، اور لباس میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو اور متوسط درجے کا ہو، یعنی درمیانے درجے کا ہو۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اب وہ اسلامی بھائی غور کریں کہ جن کی ماشاءاللہ زلفیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا بھی شرف عطا فرمایا ہے، اور نہ یہ اس میں اہتمام کے ساتھ تیل لگاتے ہیں، نہ اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے اپنے بال اور داڑھی کی درستی کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ درست کر کے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی شیطان کی طرح سر بکھیرے ہوئے آئے؟ تو آپ نے دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے بالوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک میلے کپڑوں والے شخص کو دیکھ کر فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی شے نہیں جس سے اپنے کپڑے دھو لے؟ اور ایک بکھرے بالوں والے کو دیکھا
تو فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اپنے بالوں کو سنوارے؟ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بالوں کو بھی سنوارنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خوبصورت گھنی زلفیں تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری زلفوں میں بھی برکت عطا فرمائے، جن کی ہیں اس میں برکت دے، جو نہیں رکھ سکے ان مسلمانوں کو بھی آقا کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زلف رکھنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خوبصورت گھنی زلفیں تھیں، اب ان کو برکت کیا ملی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری خوبصورت گھنی زلفیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ان کا اچھی طرح خیال رکھنا، تو میں دن میں ان کو 2 مرتبہ تیل لگاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تاکید فرما رہے ہیں۔ یہ بھی کیسے عاشق ہیں کہ تاکید کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ ان کو 2 مرتبہ دن میں تیل لگایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم سے جتنا ممکن ہو صفائی رکھو، کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے۔ اور آگے فرمایا اے صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرنے والے طلباء کرام، اے صاف ستھرا ماحول بنانے والے ناظمین و اساتذہ کرام، اے گھروں کو صاف رکھنے والوں، اے گھروں کو پاکیزہ کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنیے اور خوش ہو جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم سے جتنا ممکن ہو صفائی رکھو، کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے۔ ہمارے آقا صاف ستھرے بھی ہیں اور صاف ستھرا فرمانے والے بھی ہیں۔ ان صاف ستھرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ میں صاف ستھرا کر کے جنت میں بلا حساب داخل عطا فرما دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صاف ستھرا رہنے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، منہ، اس کا بھی صفائی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو عموماً منہ قریب ہوتا ہے، اور اگر منہ کی صفائی نہ ہو تو سامنے والے کو بڑی ناگوار سی بو آتی ہے، جس کا اظہار امیر السنت کئی بار مدنی مذاکرے میں فرما چکے ہیں کہ بڑی ناگوار سی بو نکلتی ہے۔ اب جس کی نکل رہی ہے اس کو نہیں پتا، لیکن جس کو جا رہی ہے نا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں کب اس سے جدا ہو جاؤں، میں کب اس سے منہ پھیر لوں۔ اب اخلاق کے تقاضے ہوتے ہیں، بار نہیں پھیرتے، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن منہ کی صفائی سے بھی انسان کی حیثیت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور منہ کی صفائی کا اسلام میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو منہ کی صفائی اور پاکیزگی بھی ظاہری جسم کی صفائی میں انٹر ہے، داخل ہے، اور اس صفائی کے لیے مسواک سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اور مسواک کرنے کے حدیث پاک میں بڑی تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عصمت نشان ہے، مسواک کرو کہ یہ منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب بھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی وصیت کی، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، اور میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اپنے اگلے دانت زائل نہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت میٹھی عادت، آپ کا بڑا پیارا طریقہ، آپ کا بڑا پیارا انداز امت کی تعلیم کے لیے کیا؟ سنیں،
اور جھوم جائیں. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگرچہ منجن، ٹوتھ پیسٹ اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں، ان سے منہ تو صاف ہو جائے گا، ظاہر مسواک والی برکت نہیں ملے گی، مسواک والا ثواب نہیں ملے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مسواک اگر عبادت کی نیت سے کی جائے جب اس کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی بنے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کو لازم کر لو، مسواک کو لازم کر لو کہ یہ منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک جس کو آپ نے ابھی سنا، اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے. خیال رہے کہ مسواک سے مسلمان کا مسواک کرنا بنیت عبادت مراد ہے. کفار کی مسواک اور مسلمانوں کی مسواک، مسلمانوں کی عادتاً مسواک اگرچہ منہ تو صاف کر دے گی مگر رضا الہی کا ذریعہ نہ بنے گی. نیز اگرچہ مسواک میں دنیاوی اور دینی بہت فائدے ہیں مگر یہاں صرف 2 فائدے بیان ہوئے، یا اس لیے کہ یہ بہت اہم ہیں یا چونکہ باقی فوائد بھی ان 2 میں داخل ہیں. تو منہ کی صفائی سے معدے کی قوت اور بے شمار بیماریوں سے نجات ہے، اور جب رب راضی ہو گیا پھر کیا کمی رہ گئی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک جس کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، فیضان مسواک، فیضان مسواک، فیضان مسواک. اب مسواک عبادت کا بڑا اہم جز ہے. مسواک کس کا اہم جز ہے؟ عبادت کا بڑا اہم جز ہے. خاص طور پر نماز سے قبل مسواک ضرور کی جائے کہ اس سے منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ نماز کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. نیز اس میں فرشتوں کی راحت کا سامان بھی ہے، جیسا کہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، سنیے، جھومیے اور نیت کریں جب تک زندہ رہوں گا آقا کا عاشق بن کے پابندی کے ساتھ ہر وضو میں مسواک کی سنت کو ادا کیا کروں گا. ماشاءاللہ. دیگر طلبہ کرام بھی جو پاکستان میں یا کہیں بھی سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی نیتیں کر لیں، اساتذہ کرام بھی ماشاءاللہ کر لیں، جو کرتے ہیں مرحبا. جو کمی ہو جاتی ہے آج اس کو دور کرنے کی نیت کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اسلامی بھائی اگر اس عادت سے بھی تک محروم ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کی برکت سنیں کہ اگر وضو میں مسواک کر لی اللہ کی رضا کی نیت کے لیے تو ثواب کیا ملے گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، مسواک کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، مسواک کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس سے مسواک کر لینی چاہیے، چونکہ جب وہ نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی نمازی مسواک وغیرہ سے دانتوں میں پھنسے ریشے وغیرہ نہیں نکالتا تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دونوں فرشتوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دے نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نماز کی طرح دیگر بھی عبادات ہیں، جیسے تلاوت اور ذکر و دعا کے لیے بھی ہم مسواک کرنے کی عادت بنا لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے، اپنے منہ صاف رکھو. سبحان اللہ. آپ حدیث پاک سنیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا.
اور ہو سکے تو ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ بھی کہہ لیجئے. سنی اور ایمان تازہ کیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے منہ صاف رکھو, اپنے منہ صاف رکھو چونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. سن کے مزہ آ گیا, ایمانداری والے سن کے مزہ آ گیا. میرے آقا کا کتنا میٹھا میٹھا فرمانے لشان ہے, پیارا پیارا فرمانے لشان ہے. ایک بار پھر پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے منہ صاف رکھو چونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جہاں نماز میں اس کی برکت, وہاں ذکر و تلاوت میں اس کی برکت, وہاں دعا میں بھی اس کی بڑی برکتیں. چنانچہ سنیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کے آداب میں بیان فرماتے ہیں جب قصد دعا ہو, جب قصد دعا ہو پہلے مسواک کر لے. جب قصد دعا ہو پہلے مسواک کر لے کہ اب اپنے رب سے مناجات کرے گا. سبحان اللہ. ایسی حالت میں منہ کی بدبو سخت ناپسند ہے, خصوصاً حقہ پینے والے, خصوصاً تمباکو کھانے والوں کو اس ادب کی رعایت ذکر و دعا اور نماز میں نہایت اہم ہے. کچا لہسن پیاز کھانے پر حکم ہوا کہ مسجد میں نہ آئے, وہی حکم یہاں بھی ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ فرمان سن کے بھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے. فیضان مسواک, فیضان مسواک. اور آگے فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ رضائے رب باعث حصول عرب ہے, یعنی اللہ تعالی کی رضا مراد ملنے کا سبب ہے. اچھا, اب ہم نے سنا کہ ہم نے اپنے ظاہر کو صاف رکھنا ہے, باطن کو صاف رکھنا ہے, طہارت کرنی ہے, عبادت میں نماز کے لیے بالخصوص ہم نے منہ کی صفائی کرنی ہے, اس کے ساتھ ہم نے وضو کرنا ہے, پاک صاف رہنا ہے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ صفائی کے اور بھی مقامات ہیں, اور بھی پلیسز ہیں. وہ کون سے؟ جیسے گھر اور محلہ. تو انسانی طبیعت اپنے قرب و جوار سے بڑی جلدی اثر قبول کر لیتی ہے, اور اچھے یا برے ماحول کے اثرات انسان پر ضرور مرتب ہوتے ہیں, خواہ معاملہ معاشرتی برائیوں اور بد کرداریوں کا ہو یا کچرے, غلاظت اور نجاست کے ڈھیر کا. لہذا انسان جس گھر, محلے اور علاقے میں رہتا ہے اس کا صاف ستھرا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. گھر اور علاقے کا صاف ستھرا ہونا معاشرے کے افراد کی نفاست, اچھے مزاج, پروقار زندگی اور خوبصورت سوچ کی عکاسی کرتا ہے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عصمت نشان ہے. سبحان اللہ, آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے, ستھرا ہے, ستھرا پن پسند کرتا ہے, کریم ہے, کرم پسند کرتا ہے, جواد ہے, سخاوت پسند فرماتا ہے. تو تم صاف رکھو اور یہود سے مشابہت نہ کرو. راوی فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ اپنے صحنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں صاف رکھو. ایک اور حدیث پاک میں یوں ہے کہ تم اپنے صحنوں کو صاف رکھو اور یہود سے مشابہت نہ کرو کیونکہ ان کے گھروں میں کچرے کے ڈھیر رہتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو یہاں جلوہ فرما ہیں, اسلامی بھائی, آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنے کلاس روم کو
اور جہاں جہاں ہم رہتے ہیں اس مقام کو صاف رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طہارت کے 4 درجات ہیں. طہارت کے کتنے درجات ہیں؟ 4. طہارت کے 4 درجات ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کے 4 درجات ہیں. نمبر 1، ظاہری بدن کو ناپاکیوں، نجاستوں اور نامناسب چیزوں سے پاک رکھنا. نمبر 2، اعضائے بدن کو جرائم اور گناہوں سے پاک رکھنا. نمبر 3، اپنے دل و دماغ کو برے اخلاق اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک رکھنا. نمبر 4، باطن کو اللہ تعالی کے سوا ہر ایک کے خیال سے پاک رکھنا. یہ آخری درجے کی طہارت انبیاء اور صدیقین کی طہارت ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے بھی سنا کہ طہارت کے جو 4 درجات ہیں ان میں کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب بالخصوص ایک اسلامی بھائی، ایک طالب العلم، ایک استاد صاحب، ایک مبلغ، ایک گھر کا فرد، اس کی جو ظاہری صفائی ہے یہ معاشرے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اس کے اثرات بہت گہرے ہوا کرتے ہیں. ایک مبلغ اسلام کو، ایک مبلغ دعوت اسلامی کو، ایک معلم کو، ایک استاد صاحب کو، ایک دعوت اسلامی کے دین کا کام کرنے والے عاشق رسول کو، یا کسی بھی نیک اور پرہیزگار مسلمان کو جب لوگ صاف ستھرا دیکھتے ہیں تو ان کے قریب آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو مزہ آتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو مزہ آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مزہ آتا ہے. اور سبحان اللہ، جب امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، پھر مزہ نہیں، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیے امیر اہل سنت کو ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا، ماشاءاللہ ان سے ہاتھ ملائیں تو بعض اوقات خوشبو محسوس ہوتی ہے. ان کے بدن سے، کپڑوں سے ہم نے خوشبو سونگی ہے، ماشاءاللہ. ان کی چادر سے خوشبو آتی ہے، ان کے لباس سے، ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے. یہ صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں، صفائی کی ترغیبات دلاتے ہیں. امیر علیہ سنت بالخصوص داڑھی شریف رکھنے والے عاشقان رسول کو مدنی مشورہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو دھونا چاہیے، صابن کے ساتھ دھونا چاہیے. کھانے کے ذرات داڑھی میں لگ جاتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں. ناخن کو پابندی سے کاٹیں. اسی طرح اپنے بدن کو میل کچیل سے، پسینے سے بچا کر رکھنے کی کوشش کریں. اور اپنے سر پر جب بھی لگائیں، زلفوں میں، سر میں خوشبودار تیل لگائیں جس سے سر میں اسمیل پیدا نہ ہو. گرمی کے مہینوں میں، حبس کے مہینوں میں جب عام سرسوں کا تیل لگاتے ہیں تو اس میں اسمیل آتی ہے. امیر اہل سنت نے اس کا طریقہ بھی فرمایا کہ اگر آپ گری کا تیل، جسے اورنج، جسے ناریل کہتے ہیں، سادہ مل جاتا مارکیٹ سے، اس میں اپنے پسند کی تھوڑی سی خوشبو ڈالیں، خوشبودار تیل تیار ہے. اب آپ اس کو سر پر لگائیں، آپ کے سر سے انشاءاللہ خوشبو آئے گی. اگر داڑھی پر لگانا چاہیں تو داڑھی سے بھی خوشبو آئے گی. اسی طرح ایک دین کی خدمت کرنے والے کو، ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو، ایک نظافت کے اصولوں پر چلنے والے کو اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے کہ کپڑے جب میلے ہوتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرنے سے رک جاتے ہیں، لیکن جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں. تو کپڑے صاف ہوں، ستھرے ہوں، ماشاءاللہ ان میں داغ دھبے نہ ہوں. ہو سکے تو روز نہانے کی کوشش کریں. آگے موسم چینج ہو رہا ہے اور گرمی آ رہی ہے اور پسینہ آتا ہے، اسمیل آتی ہے. بالخصوص طلبہ کرام درجے میں اکٹھے رہتے ہیں، نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پسینے سے پھر عجیب سی کیفیات بنتی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نظافت والے، اتنے پیارے کہ سبحان اللہ ان کا بدن تو بدن میرے مصطفیٰ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، بلکہ وہ پسینہ کسی کے ساتھ لگ جاتا تو اس کے بدن سے بھی خوشبو آنی شروع ہو جایا کرتے تھے. تو ہمیں اپنا پسینہ صاف کرنا ہے، اس کے لیے نہانا بہترین ہے. نہائیں گے تو آپ کو صحت مند بدن ملے گا، آپ کے میل کچیل جراثیم نکل جائیں گے اور آپ ایک صحت مند معاشرے کے فرد بن کر اچھے انداز سے دین کا کام کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اسی طرح اگر امامہ شریف جاتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، تو اس میں بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اب غور کریں کہ میں نے آخری بار امامہ شریف کب دھویا تھا،
ہو سکتا ہے کہ ہمیں سن یاد نہ ہو، ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ آخری بار دھویا کب تھا ہم نے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں مہینہ یاد نہ ہو آخری بار کب دھویا تھا، اب تیل لگا لگا کے، حالانکہ تیل لگائیں تو اوپر سربند شریف باندھنا سنت ہے، تو سربند کی سنت بھی ہر ایک عمل نہیں کر پاتا، حالانکہ کرنا چاہیے، اور تیل لگ لگ کے تو کہیں سے سرسوں کے تیل کی اسمیل آ رہی ہے، کہیں سے ناریل کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے کیا ہو رہا ہے، ایک ہی امامہ ملٹی قسم کی کیفیات پیش کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، امامہ شریف صاف ستھرا خوشبودار ہو۔ اگر آپ چادر استعمال کرتے ہیں تو چادر تو پابندی کے ساتھ دھونی چاہیے، اس پر عطر لگانا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی چادر کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں، منہ صاف کیا، یہ کیا وہ کیا، اور اسی چادروں کو لے کے نماز میں کھڑے ہو گئے، اب اس میں سے بھی ظاہر اسمیل آئے گی۔ تو بعض اوقات کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ہیں تو چادر گم گئی تو پتہ چلتا ہے جناب وہ چادر گم گئی، تو اپنی چادر ڈھونڈنی بڑی آسان ہے، کیونکہ میں نے آخری بار بریانی کھا کے ہاتھ اسی کے ساتھ صاف کیے تھے، تو جس سے بریانی کی خوشبو آئے گی میری چادر ہوگی۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی چادر عبادت میں یوز ہو رہی ہے، اس میں سے تو خوشبو آنی چاہیے، سبحان اللہ، اس میں سے تو عطر کی مہک آنی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی چادروں کو ہم نے کئی بار سونگا ہے، سبحان اللہ، بڑی بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو اپنی چادر کو پابندی کے ساتھ صاف رکھیں۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، ٹوپی اگر آپ سر پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پابندی کے ساتھ چیک کریں، اس کو سونگیں، اس کو دھوئیں اور دھونے کا اہتمام کریں، اور اپنے ظاہر کو صاف رکھیں، اپنے درجے کو صاف رکھیں، مل کر صفائی کا کوئی جدول بنا لیں کہ ہمارے درجے میں انشاءاللہ آج میں صفائی کروں گا، کل آپ کیجئے گا، اگلے روز آپ کیجئے گا۔ ایک پیارا سا ڈسپلن والا ماحول ہونا چاہیے، اس میں صفائی ستھرائی ہو، کچرے کے ڈھیر نہ ہو، چیزیں بکھری ہوئی نہ ہو۔ آپ جو تکیہ استعمال کرتے ہیں اس تکیے کو چیک کریں، اس کے کور کو چیک کریں، جو چادر اوڑھ کے سوتے ہیں اس کو چیک کریں، آپ جو بستر نیچے بچھاتے ہیں اس کی کیفیات کو چیک کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں دھلے گا، اس کو ہوا نہیں لگے گی، اس میں روشنی نہیں پہنچے گی، یہ صفائی ستھرائی کی طرف نہیں آئے گا، تو اسی میں پلنے والے جراثیم آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنی روزمرہ کی چیزوں کو صاف رکھیں، اپنے رہنے کی جگہ کو صاف رکھیں، اپنے بدن کو صاف رکھیں، اپنے ظاہر کو صاف رکھیں۔ ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مکی مدنی مصطفیٰ کے کرم سے، ان کے طفیل، ان کے فیضان سے ہمارے باطن کو بھی صاف ستھرا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کرتے ہیں، دیگر طلبہ کرام، گلدار طیبہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن کے طلبہ کرام تو نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم صاف ستھرا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ، امید ہے دیگر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو نظافت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، نظافت میں کیا کریں؟ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں چادر دھونے لگا ہوں، مجھے شدید بخار ہے اور میں درجے میں رہتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ نارمل ہیں، اب پتہ یہ 2 دن چادر دھو نہیں سکے گا، دھونے والی ہو گئی تو مدد کریں گے۔ پیارے اسلامی میں گھبرائیں نہیں، آج انشاءاللہ آپ کی چادر دھونے کی سعادت مجھے نصیب ہوگی۔ چلیں ماشاءاللہ ترکیب بنا دیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا دل اللہ کی رضا کے لیے خوش کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں ایک مدنی بہار آپ سماعت فرما لیجئے کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی شانیں ہیں، کیا ہی مدنی بہاریں ہیں، سبحان اللہ۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا کچھ یوں خلاصہ ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے ایک اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، ان کو نماز کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اپنی حالت اظہار کچھ اس طرح بیان کی، نماز تو دور کی بات، میں تو غسل جنابت تک میں ایسی سستی کرتا ہوں کہ کئی دن ناپاکی کی حالت میں گزر جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرا دل ہی اس معنوی گندگی سے صفائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میں نے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے عرض کی، آپ ہمت رکھیے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ رسالے شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ اطواریہ کے اندر سے اس شعر کو بکثرت پڑھنا شروع کر دیں۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے۔ انہوں نے اس پر عمل کی نیت کر لی۔ چند دن کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ شجرہ عالیہ کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو باطن اور ظاہر کی صفائی پانے کا ایک بہترین ذریعہ
ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہے. تو آخر میں نیت کر لیتے ہیں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شریک ہوا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظافت کے مدنی پھولوں پر, نفاست کے مدنی پھولوں پر, سادگی کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.